वो जो यूं ही बड़ा मायूस घर में दाखिल हो रहा था, माँ की आवाज़ सुनते हुए तेज तेज कदमों के आगे बढ़ने लगा। वो चिल्ला रही थी, न जाने क्या क्या बोली जा रही थी। रेशमा खातून कब से उसकी बकवास सुनी जा रही थी। बेसाख्ता उनका हाथ उठा, मगर इससे पहले कि वो हाथ नूर के चेहरे पर पड़ता, आलियार आगे आते हुए वो हाथ रोक चुका था। रेशमा खातून ने बगौर अपने बेटे को देखा। तुम जानते हो ये क्या बकवास कर रही है, और तुमने क्यों रोका है मेरा हाथ? पढ़ने देते ना इससे ये थप्पड़, तो अंदाजा होता इसे कि ये क्या बकवास कर रही है तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। बकवास कर रही है ना अम्मी, करने दे, मेरी बीवी, मैं सह लूंगा। आप हाथ नहीं उठा सकती मेरी बीवी पर। कैसी बीवी? ये औरत तुम्हारी बीवी होने के लायक ही नहीं है। और तुम हटो आगे से। नहीं अम्मी, वो फिर से नूर के आगे था। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कमरे में जाओ नूर। क्यों रोक रहे हो अपनी जाहिल माँ को? करने दो ना जो करना चाहती है। नूर, मैंने कहा है कमरे में जाओ। आलियार की आवाज़ कुछ सख्त हुई थी। वो पलट कर अपनी माँ से मुखातिब हुआ। हाथ थामते हुए उन्हें सोफे पर बिठाया। पानी की जग से पानी का ग्लास भरते उन्हें पिलाने लगा। वो जो बहुत गुस्से में लगती थी, गहरे सांस लेती पानी पीने लगी। आलियार, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे। जानते हो आज 4 लोगों के सामने इसने क्या बकवास की है? क्या कहा है इसने अम्मी? वो मायूसी के साथ माँ से पूछने लगा। कहती है तुम नामर्द हो। जिस हाथ से वो माँ को पानी पिला रहा था, उस हाथ की गिरफ्त लर्जी थी। हद नहीं हो गई है कि कोई अपने शौहर के बारे में इतनी घटिया बात कर सकता है? वो पूछ रहे थे, 3 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं हुई। अपना चेकअप करवाओ। तो आगे से पता है क्या कहती है चेकअप की ज़रूरत नहीं है मुझे मेरे शौहर को। ऐसी औरत को घर में रखने का क्या फ़ायदा जिसको इज्जत का पता ही ना हो। तुम कब से इसे बर्दाश्त कर रहे हो? पिछले 3 साल से इसकी हर बदतमीजी, हर तकलीफ को तुमने सहा है। क्या अब तक मोहब्बत करते हो इससे? बचपन से निकाह में है तुम्हारे। सिर्फ इसलिए मामू जान की इकलौती बेटी है, इसीलिए कि वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए भी वो जैसे माँ की बात को मुकम्मल कर गया था। अब पता है वो 3 खवातीन ये बात कहाँ कहाँ नहीं फैलाएंगी मेरे बच्चे। रेशमा खातून ने अपने बेटे के रुखसार पर हाथ रखा। छोड़ दो इसे, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती जितनी तुम करते हो। वो कमरे में दाखिल होता, गहरा सांस लेता, अपना कोट सोफे पर फेंक चुका था। नूर जो बिस्तर पर बैठी उंगलियां चटखा रही थी, उसके कमरे में आने पर तंजिया मुस्कुराई। आ गए भड़क कर, तुमने वाकई उन खवातीन के सामने ऐसी बात कही कि मेरे लिए? वो खाली खाली नज़रों से सामने बैठी औरत को देखने लगा, जिसको इन 3 सालों में उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया था उसने, मगर वो खुश होती ही नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि वो कामयाब नहीं था। उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना वो सोच कर बैठी थी। आलियार सिकंदर एक अमीर बाप का बेटा था। जब से सिकंदर शहरियार हयात थे, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, और उस वक्त वो सिर्फ 20 साल का था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद बिजनेस में ऐसा डाउनफॉल आया कि वो अभी तक उस सब को ठीक नहीं संभाल पाया था, और उसके बुरे दिन चल रहे थे। 3 सालों से वो बहुत स्ट्रगल में रहा था। नूर से उसका निकाह तब हुआ जब वो 15 साल का था। उसके मामू जात थी, आलियार की बचपन की मोहब्बत। मगर सामने बैठी औरत को सिर्फ ये पता था कि जब उन दोनों का निकाह हुआ था तब वो अमीर था, और जब रुखसती हुई तो वो कुछ नहीं था। और इसीलिए जो मोहब्बत नूर को थी वो ख़त्म हो गई थी। वो तंजिया मुस्कुराया तो नूर ने उसी की मुस्कुराहट गौर नोट की थी। क्यों मुस्कुरा रहे हो? अगर बढ़ते हुए उसके सामने आगे बैठ गया। इतनी नफरत करती हो मुझसे कि अब बात मेरे किरदार तक आ गई है। मेरे वजूद की बात करोगी तुम लोगों के सामने? मैं तुम्हारा लिबास हूँ, और बेशक तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती। शौहर होने का कोई हक नहीं दिया तुमने मुझे खुद पर। हाँ, वो सच कह रहा था, इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, और अगर ताल्लुक नहीं था तो औलाद कहाँ से आएगी? और वो लोगों के सामने बैठकर उसकी शख्सियत का यूं मजाक नहीं बना सकते थे। आलियार की आंखों में जैसे मोटे मोटे से आंसू चमकने लगे थे, मगर वो सर मोड़ते हुए इन आंसुओं को पी गया था, क्योंकि वो इस औरत की सख्ती का आदी था। शादी के अवलीन रोज से यही किया था जो ये चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आलियार उसे छुए, वो नहीं छूता था उसे। कोई हक नहीं मांगा था, मगर हक तो बहुत दूर की बात, हो तो उसकी इज्जत भी नहीं कर पाती थी। रुखसती भी उसकी मजबूरी में हुई थी, क्योंकि उसके वालिद और माँ का इंतकाल हो गया था। अगर वो हयात होते तो शायद वो कभी यहाँ रुखसत होकर ना आती। वो मोहब्बत कहाँ मर गई नूर, जो तुम्हें मुझसे हुआ करती थी?
کیا وہ محبت صرف اسی لیے تھی کہ میرے باپ کے پاس پیسے تھے اور میرے پاس اب پیسے نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے آخری سوال کر رہا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجبور ہوں میں، ورنہ تمہیں چھوڑ دیتی۔ مجھے دیکھو، میں کتنی مکمل ہوں، کتنی خوبصورت ہوں، کوئی بھی مرد مجھ پر اپنی زندگی وار سکتا ہے۔ عالیہ کے دل میں درد اٹھا کیونکہ زندگی وارنے کا حوصلہ تو وہ بھی کر سکتا تھا۔ محبت تو اسے بھی بے حد تھی، اسی لیے اس کی بڑی سے بڑی بکواس سہ جاتا تھا، پی لیتا تھا۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ ایک مرد کے لیے بہت بڑی بات تھی، مگر وہ یوں بیٹھا تھا اس کے سامنے جیسے وہ ٹھیک کہہ کر آئی ہو۔ واقعی وہ نامرد تھا کہ اپنی عورت اس سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ دونوں جیسے مقابل کھڑے تھے۔ تم نے کہا میں نامرد ہوں؟ ہاں ہوں، کیا نہیں ہوں؟ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے آگ لگانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے اس بات کو دہرایا ہو۔ مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ خواتین مجھ سے سوال کریں گی تو میں یہی کہوں گی نا۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ تم ماں بنو؟ عالیہ اس کی طرف قدم بڑھاتا پاس سے پوچھنے لگا۔ وہ چند قدم دور ہوئی۔ مجھ سے دور رہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے اسے ایک طرف اس پر جھکا تھا۔ بتاؤ نا، کیا چاہتی ہو؟ کہ تم نے مجھے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اپنا شوہر مانا ہے؟ نہیں نا۔ وہ جیسے اس کے بازو کو بڑے قریب سے جھنجھوڑ چکا تھا۔ اور اگر نہیں مانتی تو میرے خلاف بکواس کرنا بھی بند کر دو، اور اگر ماننا چاہتی ہو تو آؤ۔ مجھے تو یہ منوانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ میں نامرد ہوں یا نہیں۔ اسے وہی بستر پر چھوڑتے ہوئے جیسے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ ریشما خاتون جو ابھی فون کاٹتی ہوئی اپنی بہو کو کچن میں کام کرتا دیکھ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ سامنے کھڑی نور دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر رونا کیوں آ رہا ہے؟ اب میں نے کیا کیا؟ جو کرنا تھا تم کر چکی ہو۔ جانتی ہو لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ پکڑے کپڑے سے صاف کرتی ہوئی ساس کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ گئی کہ تمہارا شوہر نامرد ہے اور کوئی بھی عورت اپنے ہم سفر کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کرتی جو تم نے کی ہے۔ میرے بیٹے کو سلام ہے کہ تمہیں برداشت کرتا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی تم برداشت۔ یہ کہتی ہوئی وہ ہال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عالیہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اچانک سے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا، مٹھیاں بھینچی جا رہی تھیں، سانس تیز ہو رہا تھا اور کانوں میں بار بار کئی الفاظ گونج رہے تھے۔ تم کچھ نہیں ہو، تمہارے اندر کیا ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور، میں نہیں کرتی۔ گزرے ہوئے 3 سال جیسے اس کی آنکھوں کے آگے گھومتے ہوئے تکلیف دے رہے تھے۔ اسے اٹیک آ رہا تھا، پینک اٹیک۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا پانی کا گلاس ہاتھ سے ڈھونڈنے لگا۔ وہ گلاس پکڑ نہیں پایا، ہاتھ لگنے پر گلاس زمین پر گرا۔ وہ پھر سے چیئر پر دھڑام سے گرا، دل مسلتے ہوئے مٹھیاں بھینچتے لگا اور سانس جیسے اس کی اکھڑ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں جیسے اس کا ہوش بحال ہوا۔ وہ گہرے سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا، پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہ کیسا اٹیک تھا؟ یہ دوسری بار ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ ڈپریشن میں جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی باتیں، اس پر اٹھنے والی نظریں اب اسے کھا رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ یہ کیا ہے؟ طلاق نامہ ہے، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ نور جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے طلاق نہیں مانگی۔ اچھا، تم نے طلاق نہیں مانگی، پھر بھی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے عالیہ پلٹ گیا۔ کوئی اور عورت ہوگی نا زندگی میں، اسی لیے طلاق دے رہے ہو نا مجھے؟ وہ پلٹا۔ نور سے اس کی نظریں ملی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور عورت نہیں آ سکتی۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں کوئی عورت چاہیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے عورت سے، بہت زیادہ ڈر، محبت سے ڈر لگتا ہے نور۔ تم نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں خوف میں ہوں، اور کوئی بھی خوفزدہ مرد کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں چاہے گا۔ اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے مجھے، مگر تمہارے ساتھ سے بہتر وہ اکیلا پن ہے جو تمہارے جانے کے بعد اس کمرے میں مجھے ملے گا۔ اگر تم سائن نہیں کر سکتی تو میں تمہارے یہاں طلاق دینا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکوں۔ اتنی محبت ہے مجھے تم سے آج بھی، اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ میں کبھی تمہیں اپنے دل سے نکال نہیں سکتا کیونکہ تم سے اتنی محبت کی ہے کہ تمہارے دیے ہوئے زخم بھی مجھے اپنی ہی غلطی لگتے ہیں۔ وہ دونوں آج آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر اس کے آنسو بہ رہے تھے تو نور کو بغور دیکھ رہی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے آج آخری بار کھڑے ہیں۔ وقت کا پہیہ ان دونوں کے لیے آج رک رہا تھا۔ شاید اب وہ اس کے آگے کبھی نہ آتی اور وہ اسے کبھی نہ دکھتا، مگر شاید، کیا پتا زندگی کے کسی لمحے میں نور اس کے سامنے آتی، کیا پتا۔ وہ جیسے زندگی سے گئی تو زندگی اکثر بدل گئی۔ شاید اس کا لک بدل گیا تھا، وہ اپنے ٹراماز کے ساتھ لڑتا ہوا کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ وہ بزنس جو ایک وقت پر ٹھپ تھا چل نکلا تھا۔ اس کی محنت، اس کا راتوں کا
जाग कर काम करना रायगा नहीं गया था। पिछले 2 साल से उसको वो कामयाबी मिल रही थी जो एक वक्त में सिकंदर शहरयार की थी। वो अपने बाप का नाम फिर से खड़ा कर रहा था। लोग उसे सराहने लगे थे, उससे मिलने के लिए बेताब रहने लगे थे। बहू बहू अपने बाप की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ कामयाब हो रहा था। आलिया सिकंदर ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया था। उसने मेहनत की थी और ये वो कामयाबी थी जो उसे रातों रात नहीं मिली थी, हौसले के साथ मिली थी। इन 2 सालों में उसने अपनी पहचान दोबारा बनाई थी और पिछले 5 साल से जो वो मेहनत कर रहा था ये उसका सिला था। इन 3 सालों का सिला जिसने तकलीफ के साथ गुजारे, जिसमें उसने क्या नहीं सहा, तौहीन, बेइज्जती और बहुत कुछ। वही लोग जो उसके बारे में बातें बनाने लगे थे उससे मिलने के लिए बेताब रहने लगे थे। मगर ये था कि वो अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। जो आलियार कभी हंसी मजाक किया करता था उसने अपने इर्द गिर्द जैसे खौल सा बांध दिया था। वो ना हंसता था ना वो मुस्कुराता था, बस खामोशी उसे पसंद थी। ज्यादा बोलना, लोगों में बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो जितना कामयाब हो रहा था उतना ही खुद को एक खौल में कैद करता जा रहा था जो उसे बाहर निकल कर दुनिया देखने के लिए मनाती ही नहीं थी। अम्मी मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कामयाब हुए हो तो माँ को भूल गए हो? हाँ, वक्त नहीं होता मेरे पास, मगर मैं आपको भूला नहीं हूँ। आप मेरी माँ हैं, मुझे याद रहती हैं, आपका ख्याल रहता है। वो अपनी माँ के हाथ पर जैसे दबाव बढ़ाते हुए थपक गया था। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, तो क्यों नहीं लाते अपनी जिंदगी में किसी को? मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, मेरे सूने घर में रौनक हो, तुम्हारी औलाद का सुकून देखूँ। मेरी औलाद? वो जैसे हंस पड़ा, टिश्यू से अपने होंठ साफ किए। मुझे औलाद नहीं हो सकती, आपको याद नहीं है? प्लीज आलिया, कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा दिल दुखे। अम्मी आप भूल जाती हैं बातें। मैं नहीं बोलता, वो झूठ था। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। उसका तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा, आपको कैसे पता? दुनिया को कैसे पता? किसी को क्या पता? उसके तौर तरीके से लगता ही नहीं था कि वो तुम्हें अपना शौहर मानती है। क्या किसी औरत के तौर तरीके से पता चलता है कि उसका अपने शौहर के साथ कैसा रिश्ता है? बिल्कुल पता चलता है। जब वो अपने शौहर का एहसास करती है तो पता चलता है। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई औरत नहीं चाहिए जो मेरा खून जलाए। आप समझ रही हैं ना? मगर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप चैलेंज कर रही हैं मुझे? हाँ, चैलेंज कर रही हूँ। तुम शादी करोगे और ज़रूर करोगे। मेरी ज़िंदगी में कोई भी औरत नहीं आएगी और ये तय है, क्योंकि मुझे ना ही उस रिश्ते में और ना ही घर बसाने में कोई इंटरेस्ट है। ना ही चाहिए मुझे कोई औलाद। नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसी औरत जो मुझे अपना शौहर कहे। मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। वो अपने ग्लासेस उठाता, डाइनिंग टेबल छोड़ता, घर से बाहर निकल गया। सर, मैं मालिया आपसे मिलना चाहती हूँ। फाइल बंद करता हुआ अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लगा। आज की मीटिंग फिक्स करो। असिस्टेंट को हैरत हुई। आज आप मैम से मिलेंगे? हाँ, मिलना तो पड़ेगा। आखिर मीटिंग 2 माह पहले हुई थी और मुझे लगता है कि अब मोहतरमा के मिजाज ठीक हो गए होंगे। असिस्टेंट की आंखों के आगे मीटिंग घूमी थी जिसमें वो सिर्फ अपनी सुनाती रही थी और वो बहुत बातों से साबित हो गया था कि आलियार जो बिल्कुल नहीं बोलता था उसकी बातों से उकता गया था। वो काम की बातें कम और इधर उधर की बातें ज़्यादा करती थी और यही बात आलियार को जहर लगती थी। इसीलिए वो अपने बिजनेस का पार्टनर कम मिलना ही प्रेफर करता था। एक तो उसे वकास जहाँ पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने अपने इतने बड़े बिजनेस की भागदौड़ अपनी 24 साल बेटी के हाथ में दे दी थी, जिसको अभी अंदाजा ही नहीं था कि मेच्योरिटी होती क्या है। वो जैसे पेन को इधर से उधर घुमाते हुए यही सोच रहा था। आलिया के अंदर आते ही आलियार उठ खड़ा हुआ। वो वाइट एंड ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था, बाल पीछे से कर्ल किए हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने ग्लासेस उतारते हुए आलिया की तरफ देखने लगी। गुड मॉर्निंग, वो भी एक अदा से बोला गुड मॉर्निंग। वो बड़ी खामोशी के साथ उसके आगे बैठी फाइल खोल चुकी थी। पिछले मुलाकात के बरक्स आज वो कुछ खामोश थे। आलिया ने मुस्कुराया। शायद लड़की को किसी ने लेक्चर दिया था। वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में सारी मीटिंग कवर करती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद उठ खड़ी हुई आलिया उसी के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकला। वो पलटने लगा जब वो बोली, मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं आप? वो रुका, पलटा, दोनों की नजरें मिली। आलिया बेहद खूबसूरती से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में चालाकी भी थी और एक अजीब सा मजाक भी। वो बगौर उसके चेहरे की मासूमियत को नोट करता रहा कि क्या वो सारी मीटिंग में अपनी ये मुस्कुराहट, हंसी कंट्रोल करती रही। आलिया की आंखें गोल घूमी। मैंने उर्दू में बोला है, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं? तो वो संजीदा चेहरे को एक साथ सर को इस बात में हिला गया।
वो आमने सामने बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और वो बड़े मज़े के साथ अपनी कॉफ़ी का कप उठाकर पी रही थी। बड़ी अदा से उसकी हर हरकत में न जाने क्यों उसकी उंगलियों की हरकत, कप पर ठहरे हुए उसके हाथ बालों में उलझती हुई उसकी उंगलियां बार बार उसे बोलने के लिए लब और चेहरे पर बिखरती हुई हंसी को गौर देख रहा था। आलिया ने जैसे सर झटका। वो आज तक किसी की भी औरत को इतना ऑब्जर्व नहीं करता था जितना वो सामने बैठी लड़की की हर हरकत को कर रहा था। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई, मगर खैर वो कॉफ़ी पीता रहा। वो बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा। 15-20 मिनट में ही वो सब कुछ उसे बता चुकी थी कि उसकी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था, उसके बाबा ने उसकी परवरिश की और वो उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत लाडली थी और वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, सारा कारोबार खुद संभाले कि अगर वो ना भी रहें तो उनकी बेटी को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। यानी वो समझ चुका था कि उसके बाबा चाहते थे कि उनकी बेटी को थोड़ी सी सुध बुध मिल जाए, मगर उनकी बेटी को ये समझ में नहीं आया था कि आलिया को हंसी आई, मगर वो अपनी हंसी दबाते हुए अभी भी उसकी बकवास सुने जा रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आलिया ने जैसे उसके आगे चुटकी बजाई तो इधर उधर देखने लगा और बोला कि आलिया का चेहरा देखा। मोहब्बत से बात कर रही थी, मगर कब से तुमसे यही बात कर रही हूँ। अपनी टाई को ठीक करता हुआ टेबल पर जरा सा झुका और उसकी तरफ देखने लगा। तुम कब से? हाथ के इशारे से बताने लगी। बहुत बोले जा रही हो और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ फुल स्टॉप लगाओगी मोहतरमा। आलिया ने आंखें गोल की। यानी मेरा ज्यादा बोलना तुम्हें पसंद नहीं है? हम साथ काम करते हैं, तुम्हें मुझे बर्दाश्त तो करना चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से नोट कर रही हूँ कि तुम अवॉइड करते हो। ये मेरी गलती है तो और क्या? वो दोनों बाहें बाहम फंसाते हुए चेहरे को जैसे लाल टमाटर कर गई। आलिया ने टिश्यू उसके आगे रखा। रिलैक्स, मैं सुन रहा हूँ, सुन सकता हूँ। उसे अपनी हालत पर बहुत तरस आया, मगर खैर वो सुनने के लिए तैयार था क्योंकि सामने बैठी लड़की के पास बहुत सारी बातें थी और वो टिश्यू आगे लेती हुई अपना चेहरा साफ करने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ अच्छा, एक बात बताओ। वो रेस्टोरेंट से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो बोली तो वो रुक कर उसके फिर से बात सुनने लगा। जी फरमाएं। और गैर महसूस अंदाज में उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता उसकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ गोल गप्पे खाने चलेंगे? उसकी इस बात पर आलिया ने सर पर चपत मारी। आर यू सीरियस? हाँ ना, वेरी सीरियस। बाबा होते ना साथ तो मुझे लोकली कुछ ना कुछ खाने देते। मगर आलिया साहब, आप तो बहुत जेंटलमैन है ना, प्लीज। वो बड़ी मासूमियत के साथ बोल रही थी। वो गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए अब गोलगप्पे ढूंढ रहा था। उसे अपनी हालत पर बहुत तरस आ रहा था, मगर फिर भी वो गोलगप्पे ढूंढने में कामयाब हुआ था और वो कंटिन्यूसली बोले ही जा रही थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मेरा कॉलेज वहाँ है, मैं वहाँ पढ़ती रही। और आगे का उसका डॉक्टर बनने का इरादा था, मगर उसके बाबा चाहते थे कि वो बिजनेस करे और वो बड़े सलीके के साथ वो दुख सुन रहा था। वैसे वो अब नहीं बोलता था इतना, उसे ज्यादा बोलने वाले लोग जहर लगते थे, मगर सामने बैठी लड़की बोलती हुई अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। वो नहीं जानता था क्यों, मगर जो भी था बस वो बोलती अच्छी लग रही थी। वो खुद से इस चीज का एतराफ नहीं करना चाहता था, मगर दिल का क्या करता जो एतराफ कर रहा था। खाएंगे? उसकी तरफ गोलगप्पा बढ़ाते हुए बोली तो वो हाथ को नफी में हिलाने लगा। खाना तो पड़ेगा। वो गोलगप्पा उसके करीब लाती हुई तकरीबन उसे खिला चुकी थी और वो बदहवासी में खा चुका था। वो अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से साफ कर रही थी, टिश्यू लेते हुए बहुत मसरूफ लगती थी। वो आगे बढ़ती हुई अपने हाथ की उंगली से उसके चेहरे के एक तरफ को साफ करने लगी, तो जैसे दोनों की नजरें बेसाख्ता मिली। हवा से उसके बाल हल्के हल्के से उड़े, फिजा में हल्की हल्की सी ठंड महसूस हुई। रात को उस अंधेरे में दो लोग बेंच पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। आलियार को खोने का डर हुआ। वो नजरें चुराता हुआ आती जाती गाड़ियों को देखने लगा और वो भी जैसे अपनी नर्वसनेस छुपा गई। थैंक यू, आज सारा दिन मुझे बर्दाश्त करने के लिए। वो गाड़ी से उतरती हुई उसकी तरफ देखने लगी तो वो तंजिया मुस्कुराया। वैसे आपको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। आलिया ने कहते हुए होंठ बाहम फंसाए थे तो आलिया ने उसे घूरा। यानी आप तंग हैं मुझसे? नहीं, तंग नहीं हूँ, मगर आप बहुत बेतुकी बातें करती हैं, बहुत ज्यादा। वो बहुत ज्यादा पर जोर देकर बोला था। आलिया के लब ओ में सुकड़े थे। खैर मुझे क्या, ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई और वो पीछे हंस पड़ा। उसे अपनी हंसी पर हैरत हुई। वो काफी अरसे बाद हंसा था। तुम मीटिंग में चुप क्यों थे? जो सारे बेनिफिट्स बता रहा था वो सारे बेनिफिट्स हमारे पास मौजूद हैं।
आलिया ने बगौर आलिया को देखा। जानती हो वो मर्द कौन था? ऑफिस में हर तरफ खामोशी और गहरा अंधेरा किए हुए वो बैठा था। आलिया को पहले तो अंधेरे और खामोशी से खौफ महसूस हुआ, मगर उससे बात करने के लिए आई हुई थी, इसीलिए खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। कौन था? मेरी साबका अहलिया का शौहर। आलिया कुछ खामोश हुई। बहुत अमीर है ना, और मुझसे ज़्यादा खूबसूरत भी। आज वो मुकम्मल हो गई। कुछ अर्सा पहले मुझे मालूम हुआ था कि मुस्तफ़ा अली बाप बनने वाला है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसकी बीवी कौन है, मगर आज पता चल गया। तुम्हें तकलीफ़ हुई कि वो माँ बनने वाली है? नहीं तो मुझे क्यों तकलीफ़ होगी? वो गहरा सांस लेता वो उठ खड़ा हुआ। बहुत से लम्हे आंखों के आगे घूमे। हम उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, और अगर इस वजह से मुझे नुकसान भी होता है तो मुझे इस नुकसान की कोई परवाह नहीं। अभी वो बात ही कर रहा था जब उसका सांस तेज हो गया। दिल में दर्द उठा। वो बेसाख्ता दिल को मसलने लगा। उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करते हुए अपने दर्द को कंट्रोल कर रहा था। आलिया ने बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। उसे थामते हुए उसकी उंगलियों को थामने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे बताओ ना क्या हुआ। अटैक आते रहते हैं, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो दोनों हाथ उसके रुखसारों पर रखती उसका जैसे साथ दे रही थी। वो सांस ले रहा था और उसे थाम रही थी। आलियार के दिल में दर्द उठ रहा था। वो बेख्तियार उसे पानी पिलाने लगी, उसकी पीठ को सहलाने लगी। उसका हाथ थामता वो जैसे अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी हालत, उसके हवास जैसे बहाल हुए। वो बगौर आलिया को देखने लगा जो उसे इसके मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं गई थी। थैंक यू मेरा एहसास करने के लिए। आलिया का चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, जैसे आलियार की तकलीफ अपने अंदर महसूस हो रही। वो बेख्तियार टिश्यू से उसका पसीना साफ करने लगी जो अटैक की वजह से उसके चेहरे पर आया था। अब ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो उसके यूं छूने पर, उसके इतना पास होने पर उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। वो रफ्ता रफ्ता तेज सांस ले रही थी। दोनों बहुत पास बैठे हुए थे। आलिया की नजरें आलियार की नजरों से मिली। वो उसे किस तरह देख रहा था। उसकी नजरें झुकी थी। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। उसे अब एहसास हुआ कि उसके कितना पास चली गई थी। अब तुम ठीक हो? मैं आऊंगी बाद में, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते तो हम मुस्तफ़ा अली के साथ कोई काम नहीं करेंगे। गॉट इट? जो नुकसान होगा वो हमारा होगा, क्योंकि मैं साथ हूँ। वो कहती हुई चली गई। वो मुस्कुराया। आज तक उसे इतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया था। जो नुकसान होगा वो हमारा होगा, मैं साथ हूँ। अल्फाज गूंज रहे थे। ये बच्ची तो बहुत प्यारी है, तुम बिला वजह इसकी बुराइयां करते हो। ये बहुत बोलती है। आलिया ने अपनी माँ को बगौर घूरा। ये सारी बातें उसने आलिया के मुंह पर रिपीट करने के लिए नहीं बताई थी, मगर रेशमा खातून तो बता दी थी। आलिया ने पलटकर सख्त नजरों से आलियार को देखा। आपका ये बोरिंग बेटा तो मेरे बोलने से ही परेशान है। इसको लगता है अंधेरे में गूंगा बनकर बैठने से जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, मगर कोई से बताए कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जिंदगी के मसले तब हल होंगे जब हम हल करना चाहेंगे, मगर आपका बेटा मसले हल नहीं, मसले बनाना जानता है। आलियार जैसे हंस पड़ा, मगर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए पलट गया। ये लड़की उसका खूब मजाक बनाती थी और उसे बुरा भी नहीं लगता था। खैर, वो अपने खौल में ही था। आलिया उसे इस खौल से निकालना चाह रही थी। गैर महसूस अंदाज में वो ये बात समझ भी रहा था, मगर क्यों? वो क्यों इतना पास आ रही थी? वो इस एहसास से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा। तुम्हारी अम्मी बहुत प्यारी है। क्यों? तुम फिर से मिली हो उनसे? वो लैपटॉप पर काम करते हुए संजीदा लहजे में बोला। हाँ, मैं हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर उनसे मिलती हूँ। मगर क्यों? वो उसकी तरफ बेतासुर नजरों से देखने लगा। तुम मेरे घर में, मेरी माँ में, मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? आलिया मुस्कुराई। ना मैं आप में इंटरेस्ट ले रही हूँ, ना आपकी जिंदगी में। मुझे आपकी माँ बहुत प्यारी लगती है। वो क्यों? क्योंकि मेरी माँ नहीं है। वो चुप हो गया। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। आपको क्यों लगता है कि कोई भी अगर आपके पास आना चाहे तो वो कुछ और चाहता है? मुझे कभी भी इस तरह की लड़की मत समझिएगा। मैं आपके घर जाती हूँ क्योंकि वाकई मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने माँ को खोया। बाबा की मोहब्बत मिली है मुझे, मगर माँ की कमी रही हमेशा। आप लकी हैं कि आपके पास माँ है। उनको अकेले मत रहने दिया करें। मैं बस यही कह रही थी। आज खासे अरसे के बाद आलियार को वो खामोशी चुप बेमफहूम सी लगी। वो ठीक कहती थी। खामोशी का खौल पहनने से या अपने इर्द गिर्द सन्नाटा करने से जिंदगी के मसले हल नहीं होते। सिर्फ वो नहीं था जिसको जिंदगी के मसले थे,
بہت سے لوگ بہت سی کمیوں کے ساتھ جی رہے تھے۔ آلیار کو ایک ہی پل میں جیسے اندازہ ہو گیا۔ وہ گھر آیا تو ہر طرف ڈیکوریشن دیکھ کر اس کی آنکھیں چندی آ گئیں، مگر اس کی ماں بہت خوش لگ رہی تھی۔ لوگ ان کے ارد گرد تھے۔ عالیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میرون رنگ کی بہت خوبصورت نفیس ڈریس میں ملبوس۔ وہ کلپنگ کرتے ہوئے ریشمہ خاتون کا برتھ ڈے کیک کٹ کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت خوش لگ رہی تھی اور عالیہ بھی ان کے ساتھ بہت خوش دکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ ناراض تھی۔ منہ بناتے ہوئے عالیہ کو کیک کھلانے لگی۔ ماں کا برتھ ڈے بھول گئے؟ میں بھولا نہیں تھا، بس کیا؟ وہ نظر جھکائے کھڑا تھا۔ دکھ ہے کہ تمہارے ختم ہی نہیں ہوتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے علاوہ زندگی میں کسی کو دکھ ہی نہیں ہے؟ آئی ایم سوری امی، میں نے گفٹ لیا تھا آپ کے لیے، میں چاہتا تھا کہ مگر میری طبیعت۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں جیسے بھیگ گئی۔ وہ کیا کرتا؟ وہ کوئی بھی خوشی منانا چاہتا تھا، اس کا دل پھٹتا تھا، مگر خیر، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ عالیہ مسکرائی۔ وہ خاصا وقت ان دونوں کے ساتھ گزارتا تھا، مہمانوں کو وقت دیا تھا، اور آج پہلی بار گھر میں ایک عجیب سی رونق محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنی ہیلز اتارتی ہوئی اٹھانے لگی تھی جب آلیار جھکتا اس کی ہیلز خود اٹھا چکا۔ عالیہ مسکرائی۔ میں اٹھا لوں گی؟ نہیں، میں اٹھا لوں گا، تب تک میرے شوز پہن لو۔ وہ شوز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے شوز اتارنے لگا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے رک چکی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آر یو شور؟ ہاں پلیز۔ نہیں پلیز تم پہن لو، میں نے کہا نا۔ وہ جیسے ضد کر گئی۔ وہ چلنے لگی، وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تھینک یو، آج امی بہت خوش ہیں، تم نے ان کے لیے سوچا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں بہت ہرٹ کرتا ہوں تمہیں کبھی کبھی۔ نہیں، اٹس اوکے، میں جانتی ہوں یہ تمہارے مزاج کا حصہ ہے۔ کوئی ہوتا ہے کھڑوس بدحواس قسم کے لوگ۔ وہ ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا، اور عالیہ پھر سے مسکرائی۔ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ وہ دونوں رک گئے۔ کئی منٹ وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، میں نے کہا۔ چہرہ موڑ گئی تو وہ ادا سے پھر سے مسکرایا۔ آؤچ! عالیہ کی درد بھری پکار پر وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے پاؤں میں کچھ چبھنے کی وجہ سے درد سے کراہی۔ تبھی میں نے کہا تھا میرے شوز پہن لو، جیسے اس کی تکلیف محسوس کرتے بولا۔ عالیہ بے اختیار گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا پاؤں پکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں خود دیکھ لوں گی۔ نہیں، مجھے دیکھنے دو۔ ہر بات پر ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ وہ کچھ خاموش ہوئی اور بغور اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ عالیہ کو وہ درد اپنے اندر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس لڑکی کی تکلیف اپنے اندر ہو رہی تھی۔ وہ اٹھتا ہوا اسے دونوں بازوں میں اٹھا چکا۔ عالیہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ گاڑی کے دروازہ کھولتے عالیہ نے اسے سیٹ پر بٹھاتے اس کا پاؤں باہر رکھے تھے اور خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ تھوڑی تکلیف ہوگی مگر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے پاؤں سے کانٹا نکالتا بینڈیج لگا گیا، اور وہ اسے یہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اب ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ ان دونوں کے بیچ میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ نہ جانے کیا تھا جو ہو رہا تھا، تو شاید دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آفس نہیں آ پاؤں گا، تم سنبھال لینا۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ کل رات انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تم جانتے ہو وہ مجھے کتنی عزیز ہے، پھر بھی تم نے یہ کیا۔ میں ہاسپٹل آنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں کام سنبھالو، یہاں میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ یہ کہتے ہوئے فون کاٹ چکا تھا۔ اس کا یہ رویہ عالیہ کو بہت برا لگا۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں چکر پر چکر کاٹے جا رہا تھا۔ ماں سے اپنی آخری بحث یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا ان کی تکلیف ختم کر سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی۔ وہ انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اسے عالیہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کیسی ہیں آنٹی؟ پتہ نہیں، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی جناب۔ وہ تم سے آپ پر آ گئی تھی کیونکہ وہ اسے انجان کر رہا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے انجان کرتی؟ عالیہ نے 2-3 منٹ رک کر اسے دیکھا تو وہ نظریں چراتی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر آئی سی یو روم سے باہر نکلی۔ عالیہ اور عالیہ دونوں ہی ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، کوشش کیجئے کہ آپ ان کو کوئی ڈپریشن نہ دیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں بلا وجہ کا سٹریس نہ دیں پلیز۔ ڈاکٹر نے یہ بات عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، اور یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ جا کر ان کا ہاتھ تھامتے بیٹھی۔ عالیہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔
ایک دوسرے میں باہم پھنسائے سر جھکایا ہوا تھا۔ پوچھو نا اس سے کہ کیا ہوا تھا مجھے، اس نے تو ٹھان لیا ہوا ہے کہ ماں کی جان لے کر ہی دم لے گا۔ امی پلیز، وہ بے اختیار بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے امی کہنے کی، جب میری کوئی بات ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت کی وجہ سے تم نے اپنی ساری زندگی تنگ کر لی ہے۔ میرا کیا قصور ہے حال یار، میرا کیا قصور ہے؟ وہ جیسے بے اختیار بولی تھی، تکلیف میں لگتی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بولا۔ میں تمہاری شادی چاہتی ہوں، کرو گے نا شادی؟ وہ اٹھا، ماں کے ہاتھ تھامے اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو دل میں آئے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس سے کسی سے بھی کر دیں میری شادی، مجھے نہیں پتا میں اس کے ساتھ کیسے جیوں گا، مگر آئی پرومس آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے۔ یہ کہتا ہوا وہ رکا نہیں، وہ چلا گیا۔ عالیہ بس ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں عالیہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ تم اس کی زندگی تباہ کر دو گے؟ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، تم اسے بہت خوش رکھو گے، بہت زیادہ خوش۔ امی میں ایک شادی شدہ مرد رہ چکا ہوں، وہ میرے ساتھ شادی کیوں ہی کرے گی؟ اور آپ یہ بات کس بنیاد پر کر رہی ہیں؟ عالیہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا فیصلہ میں لوں گی، اور تم یہ سارے فیصلے خود مجھ پر چھوڑے تھے۔ امی مگر عالیہ نہیں، وہ سختی سے بولا۔ عالیہ کیوں نہیں؟ وہ چھوٹی ہے مجھ سے بہت، اور بہت انمیچور، میرے جیسا بندہ اسے خوش نہیں رکھ سکتا، اور میں پھر سے اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ میں یہ نہیں سن سکتا ساری زندگی کہ اس میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ میں یہ سن کر پک گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تھک گیا ہوں میں اپنی کمیاں سن کے۔ نہیں جی سکتا آپ، میرے لیے کوئی ایسا لائف پارٹنر ڈھونڈے جو بالکل میرے جیسا ہو، مجھے وہ مت دیں جو میں افورڈ نہ کر سکوں پلیز۔ وہ اپنی ماں کے آگے جیسے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ نہ کریں میرے ساتھ وہ ظلم، جو ظلم میں نے پہلے خود اپنے ساتھ کیا تھا، مت کریں پلیز، مت کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ بیٹھ جائیے، ایسے بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی تیزی سے بولی تو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو عالیہ، میں اپنی ماں کی بات نہیں کر رہا، اور تمہیں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی پڑے گی، اور ایک بہت بڑا غلط فیصلہ ہے۔ پلیز اپنے بارے میں سوچو، اور صرف اپنے بارے میں سوچو۔ کسی ایسے کو اپنی زندگی کے لیے چنو جو تمہارے جیسا ہو، ہنستا ہو، کھیلتا ہو، خوش رکھنا جانتا ہو۔ میں تمہاری زندگی مایوسی سے نہیں بھر سکتا۔ مجھے نہیں پتا میں آنے والے وقت میں کیسا رہوں گا بھی کہ نہیں رہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ مجھے پینک اٹیکس آتے ہیں، تم جانتی ہو نا، میں ایک ڈپریسڈ انسان ہوں، تم سے بہت بڑا بھی ہوں۔ تم ایسے مرد کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہو جو ایک نامکمل شخص پہلی شادی شدہ رہ چکا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ وہ بہت جلدی میں ساری باتیں کلیئر کر رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ خود کو کتنا برا سمجھتے ہو نا، میں نے آج تک کسی کو اپنے بارے میں اتنا برا سوچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنی ساری خامیاں ایک ہی منٹ میں گنوا دی آپ نے، مگر ایک بھی اچھائی نہیں گنوائی۔ مجھ میں کوئی اچھائی نہیں ہے تو کیسے گنواؤں؟ وہ عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہیں، بہت سی اچھائیاں ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ پزل ہوا۔ میری آنکھوں سے دیکھ، مجھے نہیں پتا میں تمہارے بارے میں کیا محسوس کرنے لگی ہوں، مگر میں بہت کچھ محسوس کر رہی ہوں عالیہ، میں بہت کچھ محسوس کر رہی ہوں، اور اس بنا پر میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی۔ میرے جیتے جی تو نہیں۔ تمہیں بے شک یہ آنٹی کا فیصلہ لگے، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا دل نہیں توڑو گے۔ یہ جو بھی ہے نا میری زندگی میں، یہ پہلے احساسات ہیں۔ مجھے پتا ہے تم نہیں چاہو گے میرا دل ٹوٹے، میرے زخم پر مرہم لگانے والا شخص میرا زخم نہیں بن سکتا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اتنی اچھی کیسے لگ سکتی تھی؟ کوئی اتنا اچھا کیسے لگ سکتا تھا؟ وہ چاند تو نہیں تھی، مگر ہاں، چاند اس کے جیسا ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ہاں کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں کی تھی، مگر بس کر دی تھی۔ وہ عالیہ کے آنسو، اس کے کہے گئے ہر لفظ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعی اس کا زخم نہیں بن سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے دل نے کیا کیا تھا، کیوں تھا، مگر کیا تھا۔ پر جو کیا تھا اس کو وہ بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر ہاں، ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اور جو چیز آپ خود نہ ماننا چاہیں وہ آپ پر آپ کی سوچ سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ اس پر اثر رکھتی تھی، غیر محسوس انداز میں ہی صحیح، مگر اس پر اثر چھوڑ بھی رہی تھی اور رکھ بھی رہی تھی۔
اگر صاف الفاظ میں کہا جاتا تو وہ اس کے لیے پگھل رہا تھا، کیونکہ وہ اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں آج بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں یوں بھی جا سکتی ہے۔ عالیہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتی تھی اب تک اس پر واضح نہیں تھا، مگر بہت کچھ محسوس کرتی تھی، یہ صاف تھا۔ اور اس احساس کو بھی جو زندگی میں پہلی بار اسے ہوا تھا۔ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ جو احساس تھا اس کا اپنا بن جاتا۔ اگر کسی شخص کی تکلیف سے اسے تکلیف ہو رہی تھی تو یہ بات مذاق نہیں تھی۔ وہ پلٹی تو وقاص شاہ اس کے آگے کھڑے تھے۔ خوش رہنا ہمیشہ میری لاڈلی ہو تم۔ جانتی ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اتنی جلدی شادی کرو، مگر جس شخص کو تم نے چنا ہے وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ مجھے فخر ہے تمہاری پسند پر۔ تھینک یو۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اور پریشان مت ہوئیے گا۔ میں ایک اچھی بزنس وومن بنوں گی۔ وقاص شاہ جیسے ہنس پڑے۔ وہ ساری زندگی اپنی اس بیٹی کے پیچھے بھاگتے رہے تھے، اس کی شرارتوں کو کنٹرول کرتے رہے تھے، اس کے ہنسی مذاق کو سہتے رہے تھے۔ کبھی کبھی اس کی ہنسی مذاق ایسے بھی ہوتے تھے جو برداشت نہیں ہوتے تھے، مگر وہ کر لیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کرنا سکھا بھی دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے چہرے کے تاثرات پڑھتی ہوئی پھر سے ہنس پڑی۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا مجھ سے؟ نہیں، بس اب احتیاط کرنا، لڑکی بڑی ہو گئی، گھر بسانے جا رہی، امید ہے سرخرو ہوگی۔ ضرور ہوں گی، مایوس نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو اس وقت عالیہ کے پاس ہونا چاہیے۔ امی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ڈرا ہوا ہوں، بہت زیادہ ڈرا ہوں۔ محبت سے ڈر لگتا ہے مجھے، مگر مجھے محبت نہیں ہے اس سے، آپ جانتی ہیں نا۔ جھوٹ بولتے ہو تمہیں محبت ہو گئی، اپنی آنکھوں میں دیکھو، اس کے نام پر چمکتی ہیں یہ آنکھیں، جھوٹ کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ اگر اس کے معاملے میں ذرا سخت پڑ جاؤ تو برا مت مانیے گا، کیونکہ میں، آپ جانتی ہیں نا۔ ہاں جانتی ہوں، عورت سے ڈر لگتا ہے تمہیں، مگر وہ ویسی عورت نہیں ہے۔ اگر ایک عورت بری نکل آئے تو ضروری نہیں ہر عورت بری ہو۔ بالکل اسی طرح کہ ایک مرد برا ہو تو ضروری نہیں کہ سب مرد برے ہوں۔ پلیز سوچ کو بدلو، کسی اور کی نفرت کسی اور پر مت نکالنا۔ وہ معصوم ہے، اپنی زندگی شروع کر رہی ہے، اس کو ڈرانا مت۔ میں کسی کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟ میری اتنی کیا اوقات امی کہ میں کسی کو ڈراؤں گا؟ زندگی نے تو مجھے ڈرا دیا، میں ہی ڈر گیا ہوں ہر رشتے سے۔ تو مت ڈرو، اس کے پاس جا رہے ہو تو دل دھو کر جاؤ۔ کوئی بھی رشتہ دل کی صفائی کے بغیر خوبصورت نہیں لگتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ گیا، جو آج بیوی کے مقام پر فائز ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں کہ تم یوں بھی میری ہم سفر بن سکتی ہو۔ وہ کمرے کے کونے کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ عالیہ اس کے انداز کو نوٹ کر رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھول کے دکھاؤ کیا ہے؟ وہ باکس کھولتا ہوا اس کے سامنے رکھ چکا ایک بہت خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ پہناؤ گے نہیں؟ وہ سخت انداز میں بولی۔ اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے وہ بریسلیٹ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پہنانے لگا۔ اس کی بے رخی نوٹ کر رہی تھی۔ بنا دیکھے منہ دکھائی دے رہے، شرم نہیں آتی اس بات پر؟ عالیہ کی نظریں اس پر اٹھی تو وہ نظریں پلٹنا بھول گیا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، دلہن کا روپ اس پر چڑھ کر آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح دیکھوں، آنکھوں سے دیکھوں، چڑیل نہیں لگتی میں چاہتا ہوں تم خود کو وقت دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میں خود کو وقت دوں، میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ شروع کرنا چاہتی ہوں ابھی اور آج کی رات سے ہی۔ ایک گلٹی تھی جو عمر کے ساتھ معدوم ہوئی تھی، اور عالیہ نے بغور دیکھی تھی۔ مگر میں نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتے؟ صرف اس لیے کہ تمہاری سابقہ بیوی بری تھی اور تمہاری نظروں میں ہر عورت ویسی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی رات تم اس کا تذکرہ کیوں کر رہی ہو میرے سامنے؟ اسی لیے تذکرہ کر رہی ہوں کیونکہ اسی کی وجہ سے تم ایسے ہونا۔ آنٹی نے سب کچھ بتایا مجھے، میں سب جانتی ہوں، اسی لیے تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ میں تمہارا لباس بنوں گی، اسی لیے مجھے تمہارا سیاہ سفید سب معلوم ہونا چاہیے۔ اور بیٹھ جاؤ میرے سامنے۔ میں نور نہیں ہوں، یہ یاد رکھو۔ تم مجھے اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کبھی برے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا، وہ بے ساختہ بولا تو وہ ہنس پڑی۔
यही तो मसला है, तुम कुछ बुरा नहीं करते। तुम खुद को सजा क्यों दे रहे हो? वो तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, तो तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? जो बुरा कर रहे हैं वो खुश हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो खुश नहीं रह सकते। वो ये कहती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई, वो नजरें चुराने लगा। आलियार प्लीज। आलियार ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे, चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। वो उसके बहुत पास खड़ी थी। इन दोनों के होंठ भी बहुत पास थे। आलियार के होंठ लर्जे, आलियार के हाथ उसके दोनों रुखसारों पर थे। मेरी तारीफ करो, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो यूं बोला जैसे किसी ट्रांस में हो। बहुत खूबसूरत हो तुम। आलियार के हाथ बेख्तियार उसके रुखसारों पर गए। वो उसे जैसे थाम चुका था। मैं तुम्हें और इस रिश्ते को वक्त देना चाहता हूँ। वो बहुत पास, जैसे एक नाकाम सा एहतजाज करता बोला। वो मुस्कुराई। मैं नहीं मानती, हम दूर हैं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ आलियार। इन दोनों की आंखें एक दूसरे पर थीं। वो बेख्तियार उसके होंठों पर झुका। आलियार के होंठ सरकते हुए उसकी गर्दन का सफर करने लगे। आलिया उसके हर लम्स को महसूस कर रही थी। वो जैसे खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वो उसे संभलने भी नहीं दे रही थी। जहां वो कमजोर पड़ रहा था वो उसका साथ बन रही थी। और उसी लम्हे के बाद उन दोनों को जैसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि रात किस तरह गुजरी और आलिया उसे मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका था। वो उसी के हिसार में सोई हुई थी। वो उस औरत को बगौर देखने लगा। आलियार की उंगलियां उसके रुखसारों पर सफर कर रही थी। आलिया की आंखें खुली, दोनों की नजरें मिली। वो नजरें चुरा गया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। आलिया ने बेख्तियार अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए और चेहरा अपनी तरफ किया। मुझसे मत छुपाओ प्लीज। सूरज की किरणें उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। उसका हाथ दूर करते हुए उठ बैठा। चेहरे पर संजीदगी थी। वो आगे बढ़ गया तो उसे जाता वो देखती रही। उसका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ज्यादा। कोशिश करती थी वो माजी के हवाले से ना सोचे। वो नहीं जानती थी कि वो उसके एफर्ट्स नोट करता था या नहीं, मगर वो उसके लिए बहुत एफर्ट्स कर रही थी। बतौर औरत, बतौर बीवी, उसका सुकून बन रही थी। रात को उसे अपने हिसार के बगैर सोने नहीं देती थी। वो चाहती थी वो उसके बहुत पास सोया करे, जैसे उसे उसकी आदत हो जाए। वो आलियार की आदतें खराब कर रही थी और वो इन आदतों का आदी हो रहा था, गैर महसूस अंदाज में। आलिया वो सब कुछ नोट कर रही थी जो वो करता था। उसके बगैर न सोना, उसका इंतज़ार करना, ऑफिस में उसके बगैर लंच न करना, उसके इर्द गिर्द किसी भी एक्स्ट्रा मेल स्टाफ को बर्दाश्त न करना, उसके लिए पोजेसिव होना। उसके मामले में बहुत सख्त होता जा रहा था। वो आलिया को ड्रॉप खुद किया करता था अपनी निगरानी में। किसी की एक्स्ट्रा बात उसके लिए बर्दाश्त नहीं करता था। हाँ, वो उसकी तारीफ नहीं करता था, ना मोहब्बत का इकरार करता था, ना ये मानता था कि वो ख़ास है। खैर, एतराफ़ तो आलिया ने भी नहीं किया था, मगर वो उसके आगे जैसे मोहब्बत में बिछी जा रही थी। उसकी आंखें, उसका छूना, उसका मोहब्बत करना सब बताता था उसे अपने शौहर से कितनी मोहब्बत हो गई, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता था या नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही खौल में था, इस खौल से निकलता ही नहीं था। वो ये कहता ही नहीं था कि हाँ वो हार मान चुका है, हाँ वो भी मोहब्बत कर रहा है। वो तो बस शौहर बन रहा था, बतौर मर्द इतना ही सख्त था जितना पहले हुआ करता था। उसकी बातें चुपचाप सुना करता था, अब भी वैसे ही सुनता था, मगर ये नहीं कहता था कि अब उसकी बातें अच्छी लगती। आलिया जानती थी कि उसकी बातें आलियार को पहले भी अच्छी लगती थी। वो घंटों बैठकर उसे सुनता था और अब भी वो उससे दिल से सुनता था, मगर एक्सप्रेस नहीं करता था क्योंकि वो खौफज़दा था। वो डरता था क्योंकि वो बहुत कुछ सहकर आगे बढ़ा था। क्या कर रही हो? कॉलर दुरुस्त कर रही हूँ और अपने शौहर के कांधों पर मौजूद शॉल को भी दुरुस्त कर रही हूँ जो वो सर्दी से बचने के लिए पहन चुका था। क्या नहीं कर सकती? कर सकती हो तुम, मैंने मना किया है? वो मुस्कुराते हुए बोला तो आलिया को उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगी। आज वो पहली बार उसके इतना करीब होने पर मुस्कुराया था। क्या हो, ऐसे क्यों देख रही हो? पहली बार मेरे इतने पास होने पर मुस्कुराए हो तो अच्छा नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? आलियार का सर बेख्तियार झुका। तो क्या वो उसके मामले में बहुत रूड था? बेख्तियार खुद पे एहसास हुआ था। क्या वो अब उसके रवैये पर दिल में लेने लगी थी? आलियार को तकलीफ हुई। वो बेख्तियार उसके रुखसार पर हाथ रखता वो उंगलियां सहलाने लगा। वो उसे ही देख रही थी, आंखें नम थी, लम्स में नमी। दोनों एक दूसरे को बहुत पास, बहुत करीब से देख रहे थे। तभी उनके एक कमरे पर दस्तक हुई। वो दूर हुई। कौन? मुलाजमती साहब जी, नीचे एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है।
مجھ سے؟ عالیہ کو حیرت ہوئی. اس نے بے اختیار عالیہ کی طرف دیکھا جو خود بھی سوالیہ تھی. عالیہ اور عالیہ دونوں ساتھ ہی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. سامنے ریشمہ خاتون بیٹھی بڑی مایوسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو ان سے بھی معافی مانگ رہی تھی. ریشمہ خاتون نے جیسے اسے معاف کر دیا. عالیہ کی نظریں جیسے ہی نور پر پڑی اس کے قدموں کی روانی میں سستی آ گئی جو عالیہ نے بغور نوٹ کی. وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی. وہ 3-4 قدم دور ہوا. کیا کر رہی ہوں؟ آواز میں نمی تھی. معافی مانگنے آئی ہوں. عالیہ سر کو نفی میں ہلانے لگا. مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہوں؟ جانتے ہو آج پتہ چلا ہے مجھے کہ تمہارے دل پر کیا گزری ہوگی. جب میں نے شادی کے 3 سال تمہیں محبت کی سولی پر لٹکائے رکھا، تکلیف دیتی رہی، تذلیل کرتی رہی، یہ نہیں مانا کبھی کہ تم شوہر ہو، کہ تمہاری عزت مجھ پر فرض ہے. میں نے بہت دل آزاری کی تمہاری، اور تم نے تو مجھے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا. ایک سخت لفظ نہیں کہا. مجھے یاد آتا ہے کس طرح تم پپو سے لڑ جاتے تھے میرے لیے، جو کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی. وہ دونوں ہاتھ باہم پھنساتی معافی مانگ رہی تھی. میں ماں بننے والی تھی، اولاد کھو دی میں نے. وہ خاموش ہوئی. الفاظ جیسے چنگاری کی طرح گونجے. اور جانتے ہو کیا ہوا؟ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اولاد کے لیے. کہتا ہے میں نامکمل عورت ہوں. اب تو میرے ارد گرد کے لوگ مجھے بانجھ کہنے لگے ہیں. جب مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے صرف تمہارا خیال آتا ہے کہ میں نے تمہارا دل توڑا تھا اور یہ سب کچھ میں ڈیزرو کرتی تھی. وہ روئے جا رہی تھی. عالیہ کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے. عالیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. نور تو سر جھکائے بیٹھی تھی. عالیہ نے بس ساختہ اپنی شال اتاری. ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اشارہ کیا. وہ آگے بڑھتے ہوئے عالیہ سے شال لے چکی تھی اور بڑے سلیقے سے نور کو پہنائی تھی. عالیہ کے ہی اشارے پر نور کو اٹھا چکی تھی. ریشمہ خاتون اور عالیہ نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا. میں نے معاف کیا. پلیز اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرو. دنیا کچھ بھی کہتی ہے نور، تم نے ان کو نہیں سننا. اللہ تمہیں نوازے گا. میں جانتا ہوں دیر ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہے. میں بھی ایک پوائنٹ پر ایسا ہی سوچتا تھا کہ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر ہو گیا. چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہیں. تم نے جو تکلیف مجھے دی، میں آج تک روشنی میں بیٹھ نہیں پاتا. اندھیرا اچھا لگتا ہے مجھے. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہو جو میرے ساتھ ہوا. میں نہیں چاہتا کہ تم ڈپریشن میں جاؤ. تم کیوں نہیں چاہتے؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. تم آج بھی ویسے ہی ہو. وہ بولی. وہ مسکرایا. ہاں، میں تمہارے معاملے میں آج بھی بالکل ویسا ہی ہوں، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارے بارے میں برا نہیں سوچا. جانتی ہوں وہ سسک رہی تھی. تم کیسے برا سوچ سکتے ہو؟ بری تو میں تھی. وہ پلٹی. ریشمہ خاتون سے اس کی نظریں ملی. ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. ظاہر ہے وہ ان کے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی. گھٹنوں کے آگے بیٹھتی چلی گئی. ہاتھ تھامے. تو مجھے معاف کر دیں گی نا؟ بہت تکلیف دی ہے آپ کو. کر دیا ہے، اب مت رو. اسے سینے سے لگاتی ہوئی تھپکنے لگی. عالیہ نے جیسے نظریں جھکائیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر چلا گیا. وہ آج جھکتی ہوئی، معافی مانگتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی اچھی نہیں لگی تھی. بالکل اچھی نہیں لگی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ لاکھ غلط سہے، آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا دل کیا وہ اس تکلیف کو ختم کر دے، مگر ہر کسی کا اپنا سفر ہوتا ہے. ہر کسی کی اپنی سزائیں ہوتی ہیں. کوئی کسی کا سفر اور کسی کی سزا ختم نہیں کر سکتا. تم ٹھیک ہو؟ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا آفس کے گلاس وال سے باہر دیکھ رہا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں. کل کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا. نہ کچھ کہتا تھا، نہ کوئی بات کی تھی، نہ مسکرایا تھا. اور ویران ہو گیا تھا. چپ تو ویسے ہی رہتا تھا، مگر اب مزید چپ ہو گیا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی. مجھ سے بات کرو. مجھ سے تمہاری خاموشی برداشت نہیں ہو رہی. میں گھٹ رہی ہوں. وہ اپنی چیئر گھماتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا. کیوں گھٹ رہی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا؟ نہ ہم لڑے ہیں، نہ ہماری کوئی بحث ہوئی ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہمارے بیچ میں. تو گھٹ کیوں رہی ہو تم؟ یہ جو تمہاری خاموشی ہے نا، یہ دم گھوٹ دے گی میرا. میری لاش اٹھاؤ گے تم. وہ اٹھتی ہوئی شادی کے 6 ماہ میں پہلی بار تیز ہوئی تھی. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے. وہ یہ برداشت نہیں کر پایا تھا. اچھا، تکلیف ہو رہی ہے میری تکلیف سے؟ مگر نہیں عالیہ، میں سمجھ گئی ہوں تمہیں میری تکلیف سے تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہیں آج بھی اس کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. کس کی تکلیف سے؟ وہ جیسے سوالیہ ہوا. نور کی تکلیف سے. عالیہ مسکرایا. تم جالس ہو رہی ہو؟ مگر لڑکی ایسا نہیں. وہ پلٹ گیا.
جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے تھے، وہ آگے بڑھتی ہوئی اسے پھر سے اپنی طرف کہنے لگی، ایسا ہی ہے، تم آج بھی محبت کرتے ہو نا اس سے؟ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ تمہیں زندگی میں کیوں ہوں تمہاری؟ میں کیا کوئی ٹیشو پیپر ہوں؟ ہاں، وہ بول رہی تھی۔ عالیہ ہنس پڑا، میرے خیال میں تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، گھر چلی جاؤ۔ تنگ کر رہے ہو نا مجھے؟ وہ ہاتھ کے مکے بناتی اسے مارنے لگی۔ کیونکہ میں کوئی احتجاج نہیں کرتی اور بس تمہیں میسر ہوں؟ ایسے ہی ہے نا تو سن لو، مر رہی ہوں میں، بات ختم۔ یہ کہتی ہوئی وہ گھر چلی گئی اور وہ اس کا انداز نوٹ کرتا رہ گیا۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ مبارک ہو مسز عالیہ، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، محبت کے کئی سارے رنگ بکھرے۔ اپنا ہونٹ کاٹتی ہوئی وہ کار تک آئی تھی، انگلیاں چٹکا رہی تھی مگر دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ کیا بتاتی اس شخص کو اس بارے میں؟ خود کو کیا سمجھاتی؟ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ کب سے اسے اذیت میں رکھے ہوئے تھا؟ کبھی نہیں مانتا تھا کہ اس سے محبت کرتا، کبھی نہیں کہتا تھا کہ وہ اسے عزیز ہے۔ آخر کیوں؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ یہی کہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی اور اس کا ماضی کا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ ہوتا کون تھا وہ یہ کرنے والا؟ مگر وہ شدید ڈپریس ہو رہی تھی، شدید تکلیف لے رہی تھی، سانسیں تیز ہو رہی تھی اس کی۔ جب جب وہ یہ سوچتی تھی حالت خراب ہوتی تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ابھی تک خفا ہو؟ میں کون ہوتی ہوں تم سے خفا رہنے والی کہ میں خفا رہوں گی؟ بس یہ کہ جیسے رکھو گے ویسے رہوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم یوں ہی رہنا چاہتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ میں کیسے رہنا چاہتا ہوں؟ اس کے آگے بیٹھ گیا، خاموش، اندھیرا پیدا کیے ہوئے۔ مگر ایک سوال ہے تم سے۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنا حصار اس پر قائم کر چکا تھا۔ کرو مجھ سے سوال، بتاؤ، جتاؤ مجھ پہ حق۔ میں نے کب منع کیا؟ تم نے کبھی کہا بھی تو نہیں کہ میں تم پر حق رکھتی ہوں۔ تم کچھ بتا رہی تھی، ہاں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ میں موجود بڑے حق کے ساتھ کھڑی تھی، دور نہیں جا رہی تھی۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی، وہ اس سے دور نہیں جاتی تھی، اس کے چھونے کو، اس کے پاس آنے کو جھٹکتی نہیں تھی۔ بولو نا، وہ بڑے پیار سے بول رہا تھا۔ وہ مسکرائی، کہ اپنی اولاد کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہو گے تم؟ یہ الفاظ کانوں میں ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑے تھے۔ کیا؟ کس کی اولاد؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ تو عالیہ ہنس پڑی، ہمارے پڑوسیوں کی اولاد۔ عالیہ نے اسے گھورا، ٹھیک سے بتاؤ نا، کس کی؟ اپنی اولاد کو اندھیرے میں رکھو گے جس طرح تم رہتے ہو خاموشی میں، بنا بات کیے؟ 3 دن گزر جاتے ہیں، تم بات نہیں کرتے، ہنستے نہیں ہو، مسکراتے نہیں ہو۔ ایسے بڑا کرو گے اپنی اولاد کو اپنی طرح؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد ڈپریشن میں بڑی ہو، اسی لیے چلی جاتی ہوں میں۔ وہ آگے بڑھ گئی تو اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کرتا اس کے رخسانوں پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ آواز کانپی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، میں ماں بننے والی ہوں، مگر تم ڈیزرو نہیں کرتے یہ۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی جیسے اپنی ہی نفی کر رہی ہوں، بلا وجہ غصے میں بول رہی تھی۔ تم غصے میں ہو نا؟ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ وہ بڑے معصومیت کے ساتھ بولا تو وہ ہنس پڑی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تم بہت برے ہو، بہت زیادہ۔ عالیہ کی نظریں جھک گئی۔ جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں، کتنے عزیز ہو تم مجھے، مگر تمہیں اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تم ابھی بھی اپنے ماضی کے خول میں جی رہے ہو۔ میں تنگ آ گئی ہوں عالیہ، میں تنگ آ گئی ہوں یار۔ یہ ساری زندگی تمہاری تکلیفوں کو کم کر سکتی ہوں، تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارے ہر احساس کو سہ سکتی ہوں، مگر یہ نہیں سہ سکتی کہ تم مجھ سے دور رہو، میرے ساتھ بات نہ کرو، محبت کا اعتراف نہ کرو۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے عزیز، مجھ سے اپنے احساسات چھپاؤ، یہ میں نہیں سہ سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اتنا روئی تھی، ورنہ عالیہ تو ہنستی مسکراتی رہتی تھی، وہ کبھی اپنے ڈپریشن نہیں ہوتی تھی۔ عالیہ کو وہ ڈپریس لگی۔ وہ کوشش کر رہا تھا اس کا پورا خیال رکھے، اس کا خیال رکھ بھی رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ غلط سمجھتی ہے، ہاں وہ ڈسٹرب رہتا تھا، تکلیف میں تھا، اب نہیں تھا اور میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں اس کا قصور تھا کہ وہ عالیہ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اسے کتنا بدل رہی ہے۔ یہ اس کی غلطی تھی اور شاید یہی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ بیوی تھی اور وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ اس کے پاؤں کے پاس جھکتے ہوئے اسے بہت خوبصورت پائل پہنا چکا۔ ہاں خوبصورت ہے، وہ روکھے سے انداز میں بولی۔
تم روڈ بالکل اچھی نہیں لگتی، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو۔ وہ اگر روڈ بن رہی تھی تو ہنسی آ رہی تھی۔ عالیہ ہنس پڑا۔ عالیہ نے اسے گھورا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ ایسے ہی، تم دکھاوا بہت اچھا کرتی ہو۔ کس طرح کا دکھاوا کیا ہے میں نے؟ وہ دونوں باہیں پھنسائے سڑیل بنی ہوئی تھی کہ تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو اور بات نہیں کرنا چاہتی، ناراض ہو۔ وہ آگے بڑھتے اس کی ناک کی ٹپ کو کھینچ چکا۔ عالیہ نے اسے گھورا۔ تمیز نہیں ہے نا تمہارے اندر؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے دونوں باہوں سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ بہت عزیز ہو مجھے تم، بہت زیادہ۔ وہ خاموش ہوئی۔ سچ؟ اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں سچ۔ میں کہتا نہیں ہوں، جتاتا نہیں ہوں، یہ بات الگ ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں، میں ڈرا ہوا تھا۔ تم ملی تو جیسے سارے ڈر ختم ہو گئے۔ تم راتوں کو اٹھ کر میرے اٹیک سنبھالتی رہی، میرے ڈر کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میں ڈر گیا عالیہ، میں ڈر گیا کہ میں تمہیں کہیں کھو نہ دوں، کہیں تم دور نہ چلی جاؤ۔ جتنی محبت تم مجھ سے کرنے لگی ہو نا، میں بھی کرنے لگا۔ تب سے جب تم میرے سامنے بلا وجہ بولا کرتی تھی، جب میرے سامنے بیٹھ کر تم نے بھوکوں کی طرح گول گپے کھائے تھے، جب بلا وجہ میرے قریب چلی آتی تھی، تب ہوئی تھی مجھے تم سے محبت۔ تم ایسی ہو ہی نہیں کہ کوئی تمہیں اوائڈ کر سکے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے اسے بتا رہا تھا وہ کتنی خاص تھی اسے، اور وہ کتنا بے بس تھا اس کی محبت میں۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ آئی لو یو۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عالیہ نے بے اختیار بولا، آئی لو یو ٹو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ وہ کئی ثانیہ اس کے گلے سے لگی رہی، جیسے اس کے اندر بھیگتی جا رہی ہو، جیسے اس سے دور نہ جانا چاہتی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے اسے گھر مل گیا ہو۔ ہاں، اسے عالیہ کا دل اپنا گھر ہی معلوم ہوا تھا جہاں وہ بس گئی تھی۔ اللہ نے عالیہ کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ اس دن جیسے وہ بے حد خوش تھا، مکمل ہو گیا تھا۔ سارے غم، سارے دکھ جیسے دھل سے گئے تھے، اور دھونے والی اس کی زندگی میں آنے والی وہ عورت تھی جو اسے زندگی اس سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جو پہلے دوست بنی، پھر غم گسار بنی، پھر لباس بنی، اور ان تینوں سٹیجوں پر وہ بیسٹ رہی۔ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہمیشہ ہیل کیا تھا۔ اور عالیہ کے لیے وہ اس کی زندگی تھی۔ ہماری بیٹی ہو بہو تمہارے جیسی ہے، اور مجھے یہ ہمیشہ تمہارے جیسی ہی چاہیے، ہنستی، بولتی، خوشیاں بکھیرتی، روشنی کرتی۔ عالیہ نے پیچھے سے اسے حصار میں لیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، تمہیں تو میرا بولنا پسند ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ چکی، وہ اپنی بیٹی کو بیبی کاٹ میں لٹاتے پلٹا تو وہ مکمل لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم اتنی اچھی کیوں لگنے لگی ہو؟ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چاند تو نہیں لگتی ہو۔ ہاں، چاند تمہارے جیسا ہو سکتا ہے۔ عالیہ کا چہرہ جیسے سرخ پڑا تھا، اور وہ بے اختیار مسکراتی ہوئی سر جھکاتی مسکرا اٹھی تھی۔ عالیہ اور سکندر کو جیسے اس کا گھر مل گیا تھا۔ عالیہ کا دل اس کے لیے ایک سکون بھرا گھر ہی تو تھا۔